سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ التحریم مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 12 آیات پر مشتمل۔ یہ مختصر سی صورت ترتیب کے اعتبار سے 66 نمبر پر آنے والی صورت ہے، اور اس کا وجہ تسمیہ اس حوالے سے کہ بالکل پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس چیز سے کیا؟ لما تحرمو، آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ تو گویا حرام کیے جانے کا تصور اور تحریم کا تصور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی حرمت اور تحریم کے لیے قسم اٹھائی تھی، تو لہٰذا اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ التحریم۔ اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ التحریم میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 خواتین اسلام کا تذکرہ آیا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک یہودی سردار حیی بن اخطب کی صاحبزادی تھیں، اور غزوہ خیبر جو 7 ہجری میں رونما ہوا، غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو امن میسر آتا ہے مشرکین مکہ کے حملوں سے، تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر لے کر یہود جو فتنہ پرور عناصر ہیں ان پر حملہ۔ مسلمانوں کو زبردست خیبر کی فتح اور غیبر کی فتح کے بعد حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب قیدیوں کی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث اس دن ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے ایک لونڈی کا مطالبہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان لونڈیوں میں سے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم منتخب کر لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا، تو اس پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی نشاندہی فرمائی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی اجازت کے بعد سردار یہود کے سردار کی بیٹی سیدہ، یعنی جو سردار ہیں، ان کو یعنی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کا انتخاب کر لیا، اور کچھ نے یہ بھی تجویز دیا کہ وہ آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حکم تھا کہ جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے سامنے آتے تھے ان کو سب سے پہلا کام، جو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، سب سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے حضرت صفیہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے لیے حضرت صفیہ کو منتخب فرما لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے سامنے یہ کہا کہ ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب حضرت صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا، آپ نے ان کو دستور کے مطابق اسلام یعنی دین پیش کیا۔ حضرت صفیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ خود نکاح فرمایا، اور ان صحابی کو ان کے بدلے ایک اور لونڈی جو ہے وہ دے دی۔ بہرحال یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ حضرت صفیہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اس مد میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سورہ احزاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نکاح بِإِذْنِ اللہ اس مقصد اور اس غرض کے تحت کروائے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن
دشمنی اور عداوت سے باز آ جائیں گے. مسلمانوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمنوں کو دشمنی سے باز لانے کے لیے یہ نکاح کروائے گئے تھے، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان کا داماد بن جاتا تھا تو وہ اس کے آگے جھک جاتے تھے، اس کے آگے جھک جاتے تھے، اس کے آگے عاجزی کرتے تھے، اور اگر وہ مخالف ہوتا تو بڑے سے بڑے دشمن کی مخالفت اور دشمنی اور عداوت سے باز آ جاتے تھے. اسی لیے تو وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے نا، کہ نہ کوئی بیٹی رہے نہ ہمیں کسی داماد کے آگے جھکنا پڑے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح جب کچھ ایسے یہود کے سرداروں کی بیٹیوں کے ساتھ کروائے گئے تو وہ صرف یہود کے سردار ہی نہیں، وہ پورے کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت جو ہے اس سے باز آ گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی ہیں. یہودی تھیں، یہودی سے کنورٹ ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور ہمارے ہاں کتنے واقعات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ حسن سلوک کے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی خوبصورت وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے موجود ہے. ایک دن حضرت صفیہ کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے. حضرت صفیہ ذرا قد کی چھوٹی تھیں، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی ازواج مطہرات ان کا تزکیہ کیسے کیا. آج بھی قرآن کی آیت آئے کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تزکیہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو تلخ کرے. تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. پھر حضرت صفیہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ تشریف لاتی ہے، وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں. تو راوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنسو پونچھتے چلے جا رہے تھے. کتنی محبت ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے، کتنا قرب ہے، ازواج کو کتنا وقت دیا جا رہا ہے، اور کتنی اپنی افیکشن جو ہے اس کو ایگزبٹ اور ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آج کے امت کے مردوں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ ہے. امت کے مردوں کے لیے تو نمونہ ہے ہی، میرے اور آپ کے لیے کیا نمونہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمیں ہمارے شوہروں سے توجہ اور محبت دلوانے کے لیے کتنے خوبصورت، کتنے بہترین نمونے رقم کیے ہیں. اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت، صحیح محبت اور گہرے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ فرماتی کہ میرے آنسو بھی پوچھتے چلے جا رہے تھے اور مجھے رونے کی وجہ بھی پوچھتے جا رہے تھے. ہاں، شوہروں کے سامنے بیویاں روتی ہیں تو وہ جھڑک دیتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا تمہارا رونا، مجھے نہیں ہر وقت روتی ہوئی عورتیں اچھی لگتی، ہر وقت نہ رونی شکل بنا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے آنسو پوچھ رہے ہیں اور وجہ بھی پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے صفیہ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بتائی کہ جو باقی ازواج مطہرات ہیں وہ میرے مقابلے میں فخر جتاتی ہیں اور مجھے یہودی کہتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم تو دائرہ اسلام میں داخل ہیں، تم یہودی کی بیٹی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے آنسو بھی پوچھے اور تسلی دیتے جا رہے ہیں کہ صفیہ تم نے انہیں کہہ دینا تھا، یعنی اگر وہ تمہارے مقابلے میں تفاخر کر ہی رہی تھی تو تم نے انہیں کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے باپ، ہارون علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، تم مجھ سے بہتر کیسے ہو؟ یعنی تم جو یہ ون اپ ہونے کی کوشش کر رہی ہو نا، تم مجھ سے ون اپ ہرگز نہیں. مطلب کتنی محبت ہے، کتنی حکمت ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے. اور پھر وہ جو تفاخر جتانے والیاں ہیں ان کی نفی کا جواب بھی کیسا خوبصورت دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جو ہے نا، ان کی سواری کا ایک اونٹ تھا، وہ گم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا کہ زینب آپ جتنی دیر حضرت صفیہ کے پاس اونٹ نہیں ہے آپ ان کو اپنا اونٹ دے دیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک ہلکا سا جو خاندانی تفاخر تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا میں اس یہودی کی بیٹی کو اپنا اونٹ دوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنا ناپسند فرمایا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن لگاتار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے خفا رہے اور آپ نے بات نہیں کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو یہ وہ گھریلو
وہی بات نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ بہترین رائی بن کے دکھا رہے ہیں. اور بہترین رائی کیا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کی تربیت، تزکیہ، تعلیم، حکمت، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ ہمیں ایسے رائی عطا فرما اور ہمیں ایسی رائیاں بننے کی توفیق عطا فرما. دوسری خاتون جن کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، جن کے گرد یہاں پہ واقعہ جو موجود ہے سورہ تحریم کا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حکمران مقوقس، مصر کا جو حکمران تھا مقوقس، اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعوتی وفود بھیجے تھے نا، اور ہم نے غزوہ تبوک سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بصرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی بھیجا گیا تھا، شام والوں کو بھی بھیجا گیا تھا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا جو حکمران ہے مقوقس، اس کو ایک دعوتی خط ارسال فرمایا تھا. اور یہ خط آپ کو پتہ ہے کون لے کے گیا تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ، جن کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو مقوقس کی طرف دعوتی خط لے کر وہ جو آپ نے ارسال فرمایا تھا مقوقس کی طرف بھیجا. اب سب لوگوں کی رسپانس فرق ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کی طرف دعوت نامہ بھیجا تھا تو نجاشی ایمان قبول کر گیا. بہت سو نے کیا کیا؟ رئیس بصرہ کہ رئیس شرجیل بن عمرو نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کے وفد کا جو سردار تھا ان کو ہلاک کر دیا تھا. اسی کی وجہ سے جنگ موتا اور غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا. اور یہاں پر مقوقس ایمان تو قبول نہیں کیا تھا. اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ساتھ ہی کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی خط لے کر گئے تھے ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا، کیونکہ یہ امبیسڈر تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو امبیسڈر کے ساتھ عزت کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفتاً 2 لونڈیاں بھی ساتھ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفتاً بھیجی تھیں. اور ساتھ اس نے خط کے جواب میں ایک خط ارسال بھی فرما دیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں ایک نبی آخر الزمان کے آنے کا اظہار اور تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے اپنی کتابوں کو پڑھ کر یہ یقین ہے کہ اس کا ظہور شام یا مصر میں ہوگا. تو یعنی اس نے یہ تذکرہ ضروری کیا تھا کہ ہاں ایک نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. بہرحال یہ ہونے کے باوجود اس نے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ پیش آیا. 2 لونڈیاں جو ہیں وہ توفتاً ساتھ واپس بھیجی، ایک حضرت ماریہ قبطیہ اور دوسری حضرت سیرین. تو یہ 2 لونڈیاں بھیجی گئی تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہیں ان کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 7 ہجری میں آتی ہیں، اور 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، جو کہ لونڈی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رکھی گئی تھیں، اور آپ نے ان کے ساتھ تمتع کا معاملہ فرمایا شریعت کی حدود اور احکامات کے مطابق. ان کے بطن سے 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی ولادت، جو بالکل چھوٹی عمر میں پھر فوت بھی ہو گئے. اور دوسری جو لونڈی بھیجی گئی تھی حضرت سیرین، اکثر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، کچھ روایات میں حضرت ثابت بن قیس کا نام آتا ہے، اور کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب وحی ہیں حضرت زید بن ثابت، ان کا نام آتا ہے کہ ان کی خدمت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. بہرحال یہ 2 جو خواتین کا تذکرہ ہے یہ 7 اور 8 ہجری کے درمیان کا معاملہ ہے. تو لہٰذا سورہ التحریم 7 اور 8 ہجری کے درمیان نازل ہونے والی سورت ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم دیکھیں گے واقعہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیز کو اپنے لیے قسم کھا کر حرام کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے حرام کیا تھا، بہت سے اصول جو ہیں وہ امت کے لیے واضح اور ہائی لائٹ کیے گئے. اب اس پس منظر میں اس سورت کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی. آگے چلنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز دیکھیے.
یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کہیں پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا. باقی تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے ان میں سے بہت سو کو نام لے کر پکارا. یا عیسیٰ، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا نوح، انبیاء علیہم السلام کو نام لے کر پکارا گیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں قرآن گواہ کہیں نام لے کر نہیں پکارا گیا. آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کا وہ ایک درجہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں ایک عاجزی ہے، انکساری ہے. آپ نے فرمایا مجھے کسی نبی پر کوئی برتری یا فوقیت نہ دو. یعنی ایک درجہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک محبت اور وہ انداز نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عاجزی اور انکساری کا طریقہ ظاہر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی نبی پر مجھے فوقیت اور برتری کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ صرف یوں کہو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، لیکن نام نہیں. اللہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، عقیدت، احترام اور سب سے بڑھ کے اتباع اور مدد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی. اللہ نے پہلے سوال کیا اور پھر ساتھ ہی ایک اور سوال بھی کر دیا. آپ نے وہ چیز کیوں حرام کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی؟ اب ساتھ اللہ نے وجہ بھی خود ہی تجویز کر کے اس وجہ کو سوال بتا دیا. کیا وجہ یہ تھی؟ تب تک مرض ہوتی ازواج کا، آپ اپنے ازواج اور اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی اور خوشنودی تلاش کر رہے تھے، اس لیے آپ اپنے کسی چیز کو حلال کردہ چیز کو اپنے لیے قسم کھا کر حرام کر دیا. معاملہ ازواج مطہرات کی محبت اور رضا کے شوق میں آ کے اللہ کی ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر دینے کا ہے. بات تب سمجھ آئے گی جب ہم اس کے پیچھے پس منظر میں واقعہ سمجھیں گے. اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا؟ کچھ تفاسیر میں آپ ایک واقعہ پڑھیں گے، حالانکہ اس واقعے کی سند صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ واقعہ صحیح ستہ میں موجود نہیں ہے. یہ واقعہ میں محض اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کچھ تفاسیر میں پڑھیں اور آپ کو علم ہو کہ یہ واقعہ صحیح ستہ میں موجود نہیں ہے. واللہ عالم ایسی حقیقت تھی کہ نہیں، لیکن صحیح احادیث سے بہر کیفیت ثابت نہیں ہے. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی بنا کر تحفتاً بھیجی گئیں تو آپ نے ان کو قبول کیا، اور دوسری جو ان کے ساتھی ان کی بہن آئی تھی وہ اپنے دوسرے ایک صحابی کو ان کی خدمت پر مامور کیا گیا. لونڈی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی یہ صحابیہ بہت خوبصورت تھی، اور روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے ان سے پہلے کسی خاتون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا اس سے پہلے ناگوار نہیں گزرا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، اور وہ خود فرماتی ہے کہ مجھے کسی اور ام المومنین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا ان سے پہلے ناگوار نہیں آیا تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے یہ ناگوار ہوا. مطلب یہ احساس رقابت کا جذبہ آیا کہ شاید اتنی خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہوں گی اور آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہوں گی. کچھ معاملہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا، معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک آپ نے برابری کے ساتھ وقت تقسیم کیا ہوتا تھا اور آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے. یہ واقعہ جو بیان کیا گیا وہ کچھ ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور حضرت حفصہ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف فرمان نہ تھی. جب آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت ماریہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر حضرت حفصہ کے حجرے میں حاضر ہو گئی.
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تخلیہ بھی فرمایا، حالانکہ وہ وقت کس کا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ حجرہ میرا تھا، وقت میرا تھا، اس میں تخلیہ کے ساتھ حضرت ماریہ کیوں حاضر ہوئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبوب بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حجرے میں حضرت ماریہ کے ساتھ تخلیہ میں رہنا ناپسند ہوا۔ تو کچھ یہ جو روایات بتائی جا رہی ہیں، جو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا لی کہ اس کے بعد حضرت ماریہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے۔ حالانکہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمتع کے حوالے سے جائز اور حلال تھا، آپ نے اس جائز اور حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کی قسم کھائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کے لیے، ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ قسم کھائی۔ لیکن میں پھر بتا رہی ہوں، یہ بہت تھوڑی تفاصیل میں آپ کو یہ واقعہ آئے گا، اور یہ واقعہ صحیح ستہ میں موجود نہیں ہے۔ اصل واقعہ جو صحیح ستہ میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب تک اپنا وقت امہات المومنین میں برابر تقسیم کر کے سب کے دائروں، سب کے حجروں میں برابر چکر لگاتے تھے اور سب کو برابر ٹائم دیتے تھے۔ کچھ دنوں میں ایسا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جہش کے ہاں کوئی ایک شہد، تحفتاً کوئی شہد آیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے تحفہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ ان کے پاس ایک شہد تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھی، آپ میٹھی چیزیں مرغوب رکھتے تھے، تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گوشت کا خیال رکھتی ہیں، وہ جو دستی کا گوشت ہے وہ بچا کے رکھتی ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح حضرت زینب کو جب پتہ چلا، پتہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے تو حضرت زینب اس شہد کو پانی میں گھول کر شربت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرماتی تھی۔ آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیجیے اچھی بیویوں کی صفت، اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جاننا۔ کل ایک خاتون، ایک بچی سے میں ملی اور پتہ نہیں اسے کیا بات ہو رہی تھی، تو میں اسے پوچھی تھی تمہارے شوہر کو یہ پسند ہے؟ پتہ نہیں۔ تمہارے شوہر کو یہ پسند ہے؟ پتہ نہیں۔ میں نے کہا 4 سال تمہاری شادی کو ہو گئے، تمہیں بھی پتہ ہی نہیں کہ اس کو یہ پسند ہے کہ نہیں پسند؟ تو پھر میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا۔ بہرحال ایک اچھی بیوی کے لیے اپنی شوہر کی پسند کو جاننا یا نہ جاننا، اور پھر صرف پسند کو جاننا یا نہ جاننا نہیں، اس پسند کے مطابق طریقہ اور عمل اپنانا، یہ اچھی بیویوں کی صفت ہے۔ اور پھر اپنے شوہر کی تواضع کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی خاطر کرنا، اور اس کی پسند کی چیزیں ہاں سادگی کے دائرے کے اندر رہتے بھی اس کے لیے پیش کرنا، یہ امہات المومنین کی بہترین سنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شہد کا شربت پیش کرتی تھی، اس کو تناول فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس وہی چکر نہ کہ وہ پینے اور پلانے کے چکر میں بسا اوقات کیا ہوتا تھا، وقت تھوڑا سا حضرت زینب بنت جہش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ذرا سا زیادہ گزر جاتا۔ ظاہر ہے وہ آپ تشریف لاتے تھے، پھر شہد کا شربت بنایا جاتا تھا، پھر پیش کیا جاتا تھا، پھر پیا جاتا تھا، اس میں کچھ گفتگو کے چکر میں کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ وہاں پہ سپینڈ کرتے تھے۔ اس پر وہ امہات المومنین جن کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عدل پر مکلف نہیں کیا ہوا، اس کے باوجود آپ اتنا عدل کرتے ہیں، یہ جب وقت میں تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو وہ دل میں رقابت کا جذبہ آ گیا۔ شیطان کہاں فتنے ڈالتا ہے، اور سوکناپے کا جلاپا چیز کیسی ہے؟ سوکناپے کا جلاپا تو وہ ہے کہ کسی ایک ام المومنین کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری ام المومنین کی طرف سے وہ حلوہ بنا ہوا تھالی آ گئی تھی، تو اس ام المومنین نے کیا کیا تھا؟ جن کے گھر آپ کی باری تھی، انہوں نے حلوے کی تھالی کو غصے میں آ کے پھینک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آج ہی آپ نے دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولادیں تمہاری دشمن ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، لیکن کیا کرو؟ ان کو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھالی کی کرچیاں اٹھاتے جا رہے ہیں، حلوہ سمیٹتے جا رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ سوکناپے کا جلاپا ہے۔ ہاں تو لہٰذا اب وہ دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نا ایک مرحلہ قرآن کی آیات کی پوری تفسیر فراہم کرتا ہے۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ جاتے تھے، ادھر وہ چیز دوسری بیویوں کو شاک گزری اور دھڑے بندی بن گئی، گروپ بن گئے۔ کون سے گروپ بن گئے؟ ایک گروپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بتاتی ہیں کہ ہم امہات المومنین 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ کون سے گروپ ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ، یہ ایک گروپ بن گیا۔ اور دوسرا حضرت زینب، حضرت ام سلمہ اور جو دوسری امہات المومنین اور آپ کے حرم میں خواتین ہیں وہ دوسرا گروپ بن گیا۔ تو لہٰذا اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں نے باہمی گٹھ جوڑ کی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا، آپس میں گٹھ جوڑ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ حلیم طبیعت بھی تھے اور بہت زیادہ نفیس طبیعت بھی تھے، کہ ہمارے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نا تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہد جو آپ اور شہد کا شربت جو آپ پیتے ہیں نا، اس شہد کے شربت کے پینے کی وجہ سے آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا پودا اور اس سے اگنے والا ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے کہ جب اس کے پھول سے شہد کی مکھی رس چوس کر شہد بناتی ہے تو اس مغافیر کے پھول کی خوشبو بھی ایک خاص قسم کی اسپیسیفائیڈ سی اسمیل ہے، وہ بھی شہد میں آتی ہے۔ کتنی کو اسمیل آ سکتی ہے، اور وہ اسمیل پانی کے اندر، شہد کے شربت کے اندر کتنی آ سکتی ہے۔ لیکن بس امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، حضرت عائشہ نے بھی وہی تذکرہ کیا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ پھر یہی معاملہ حضرت حفصہ نے بھی۔ اب اوپر نیچے جب امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا جیسے ایک طریقے سے ہلکا سا شکوہ کیا، کتنے نفیس طبیعت ہے، کتنی پاکی، کتنی طہارت، کتنی صفائی، اور امہات المومنین کی پسند خوشی کا کتنا زیادہ خیال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آزادی رائے کا کتنا اختیار ہے۔ امہات المومنین کو جو مسئلہ ہے وہ کتنے کھول کے بیان، ہاں ادب کے دائرے کے اندر رہ کے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر نیچے امہات المومنین نے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے قسم کھا لی، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد میں وہ شہد نہیں پیوں گا۔ حالانکہ شہد کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے، اللہ کی طرف سے حلال ہی نہیں ہے بلکہ بہترین مشروب اور بہترین چیز بھی ہے، جو اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، اللہ نے اس میں اتنی بیماریوں کی شفا رکھی، اور یہ بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو بہترین نعمت بھی دی، جو شفا کا ذریعہ بھی تھا، جو سب سے بڑھ کے حلال تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرنے کی قسم کھا لی۔ اصل میں بات کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا قسم کھا کے اپنے لیے حرام کرنا امت کے لیے ماڈل تھا، اور آپ نے جب کسی چیز کو حرام کیا تھا تو وہ امت کے لیے نمونہ بن کے امت کے لیے حرام ہونے کا طریقہ تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر سختی کا معاملہ اختیار کیا، کیونکہ وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کھانے کی قسم کھاتے تو امت کے لیے حرام ہونے کا نمونہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا۔ گویا اللہ کے حرام کو اور اللہ کے حلال کو بدلنے کا امکان اور مجاز ثابت ہو رہا تھا، اس لیے پھر بڑی سختی کے ساتھ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے وہ چیز حرام کی کیوں جو میں نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔ ان الفاظ میں آپ کو پوچھا بھی گیا، مواخذہ بھی کیا گیا، اور وجہ بھی بتا دی گئی، اچھا بیویوں کو راضی کرنے کے چکر میں یہ حلال اور حرام کو بدلنے کی قسم کھا لی۔ اچھا اب رک کر اس سے ملنے والے کچھ اصول دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بہت عدل کرنے والے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، عدل کا بوجھ نہ ہونے کے باوجود زبردست عدل کا نمونہ قائم کرنے والے تھے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا عملی نمونہ پیش کرنے والے۔ ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنی بے تکلفی ہے، آزادی رائے ہے، کتنا محبت کا ایک ماحول ہے، کوئی ان کو ڈانٹ ڈپکار لڑائی جھگڑے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، گھر محبت کا گہوارہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک خطا اور نسیان کا معاملہ پیش آیا۔ حیات طیبہ میں ایک سے زائد موقع قرآن میں بتائے گئے،
کہ بشری تقاضوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی خطا کا معاملہ ہوا. یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے بشری تقاضوں پہ خطا ہوئی. اسی طرح غزوہ بدر میں قیدیوں کو جو فدیہ لے کر رہا کیا گیا تھا مشاورت کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا. اسی طرح پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور معاملات نے بھی، جیسے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھانا. اسی طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زید بن حارث نے طلاق کا مشورہ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈر اور وہ خوف جو ملامت کا معاشرے کی طرف سے تھا، آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ نہیں تو اس کو روک کے رکھ. تو یہ جو بشری تقاضوں پر کچھ بھول چوک خطا کا معاملہ ہوا، یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضوں کی گواہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بشری تقاضوں کی گواہی کے لیے ان واقعات کو قرآن میں ذکر کیا گیا. بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ خطا ہوئی تو اس کا قرآن میں تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ واقعہ ہوتا، رونما ہوتا، ہیپننگ ہوتی، اللہ مواخذہ فرماتے، اللہ اس کا وحی کے ذریعے بتاتے، اور اس کو قرآن میں ہائی لائٹ نہ کیا جاتا. قرآن میں ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ اس سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثم نعوذ باللہ من ذالک کوئی کسی قسم کی رسوائی وغیرہ ثابت کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد آپ کی بشریت کو ثابت کرنا تھا. آپ کی بشریت کو ثابت کرنا مقصد تھا. اچھا، بشریت کو ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ دہرائے عقیدے میں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. نبی کا بشر ہونا ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نبی کے پیروکار، نبی کو بشر سمجھنے والے الہ کے درجے تک نہ لے جائیں. عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، الوہیت کا معاملہ نہ آغاز ہو جائے. اس لیے نبی کو بشر کہا جاتا ہے اور بشر بتایا جاتا ہے عقیدے میں. اور دوسری بات ہے کہ نبی کو بشر اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایک نبی جسمانی لحاظ سے بشری تقاضوں پر ہونے کے باوجود اگر سارے کے سارے احکامات الہی پر عمل کر سکتا ہے اور کر کے دکھا سکتا ہے، تو ان احکامات الہی پر عمل کرنا کوئی مافوق الفطرت لوگوں کا کام نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل ہے. اگر ایک بشر کر سکتا تھا تو وہ بشر تمہارے لیے ماڈل ہے، تم بھی عمل کر سکتے ہو. تو یہ واقعہ اور اس سے ملتے جلتے بشری تقاضوں کی کمی کے واقعات قرآن میں اسی لیے رکھے گئے کہ آپ کا بشری تقاضا ثابت ہو. دوسری بات، یہ واقعات اس لیے بھی قرآن میں رکھے گئے تاکہ بتایا جائے کہ خطا، کمی، نسیان، کوتاہی اگر محبوب سے بھی ہوگی تو مواخذہ اس پر بھی ہو سکتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کا حساب، اللہ کے سوال اور اللہ کے مواخذے کا تصور سمجھانے کی حبیب خدا ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، لما تحرمو، سوال ہے کیوں کیا تھا؟ حساب کتاب کا تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی مواخذے سے، کوئی گرفت سے بری نہیں ہے، کوئی گرفت اور مواخذے سے ماورا نہیں ہے، بلند نہیں ہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا طریقہ بتا دیا جائے کہ جب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تو نبیوں کا پسندیدہ طریقہ کیا تھا؟ خیر الخاطئین التوابون، کہ جب ان سے کمی ہوتی تھی توبہ کر کے اصلاح کرتے تھے تاکہ بہترین خطا کار بننے کا طریقہ نبیوں کی سنت سے ثابت کیا جائے. اس لیے یہ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں دکھائی گئی. اور پھر اس لیے بھی یہ کمیاں کوتاہیاں دکھا کر قرآن میں قائم رکھی اور جاری رکھی گئیں کہ امت کے افراد اس بات پر شرح صدر ہو جائیں. امت کے افراد اس بات پر شرح صدر ہو جائیں کہ حیات طیبہ میں بِإِذْنِ اللہ، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر غیر ارادی طور پر کوئی کام کروائے گئے اور ہو گئے اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کو قرآن کی آیات اور وحی کے ذریعے کریکٹ کر دیا گیا تھا. آپ کی سنت کے نمونے اب محفوظ نمونے
معصوم من الخطا ہے. آپ کی محفوظ صحیح حدیث میں کوئی خطا کا عنصر قائم اور باقی نہیں ہے. جہاں بشری تقاضوں پر خمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہوئی تھیں، ان کا محاسبہ اور مواخذہ کر کے ان کی اصلاح کر دی گئی، اور اس کے بعد باقی سنت کے نمونے بالکل پرفیکٹ ہیں. آنکھ بند کر کے ان کا اتباع امت کے افراد کے لیے ممکن، سہل اور آسان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کو قرآن میں محفوظ کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بعد ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ حلال اور حرام کا پیمانہ اور حلت اور حرمت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے علاوہ، کسی کو، حبیب خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام اور حلال کو بدلنے کا اختیار اور مجاز نہیں دیا. حرام اور حلال کا مجاز اور اختیار انما حرم علیکم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنانا، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ الکذب، وہ شخص سب سے بڑا ظالم. اور ویسے بھی کھانے پینے کی حلت اور حرمت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. کھانے پینے کی حلت اور حرمت، اس میں اگر کمی اور کوتاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی بشری تقاضوں کے مطابق تو ان پر بھی مواخذہ ہے. کھانے کے حلال اور حرام، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ ہم پڑھ چکے ہیں. کھانے کے حلال اور حرام، پہننے کے حلال اور حرام، ان چیزوں کا کتنا زیادہ سخت اہتمام کرنا ضروری ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے، محبتوں کے پیمانے کو درست رکھنا کتنا زیادہ اہم ہے. اہل و عیال کی محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، پیچھے بھی تو ہم لگاتار یہی طرح سورہ حدید سے اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. محبت کا پیمانہ ہی تو سکھایا گیا. ابھی میں نے آپ کو سورہ تغابن میں یہی تو کانسیپٹ بتایا. اب سورہ تحریم اس کمنگ کہتے پیک، اب یہ کلائمیکس ہے. سورہ حدید میں بتایا گیا ان محبتوں کو چھوڑو گے نہیں، چھوڑ کے بھاگو گے نہیں، محبوب چیزوں میں رہو گے، ان کو اللہ کی پسند سے حاصل کرو گے، حلال طریقے سے حاصل کرو گے، ان کی محبت میں حرام حاصل نہیں کرو گے، حلال اور جائز طریقے سے خرچ کرو گے، حرام طریقوں سے خرچ نہیں کرو گے، ان محبوب چیزوں کو اللہ کی راستے میں بھی خرچ کرو گے تاکہ تم غبن کے دن کے خسارے سے بچ جاؤ. یہ چیزیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تمہارا مال، تمہاری اولاد. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں، تمہاری ازواج اور تمہاری اولادیں کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ جانا. پڑھا نا سورہ تغابن میں؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ جانا، ان سے ڈر جانا، لیکن ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کو درگزر کرنا. پھر بتایا گیا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا فتنہ ہے. ان کو کھلے دلوں سے وہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے کے لیے خرچ کرو. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اولادوں اور ان ازواج کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے. ان کی ناراضگی سے بچنے کی خواہش اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی خواہش سے زیادہ ہو جائے. ان کے سوالوں سے بچنے کی فکر اللہ کے سوال اور حساب سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہو جائے. یہی تو معاملہ ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تب تک یہ مرض آتا ازواج کا، اپنی بیویوں کی محبت، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کر دیا. یہ محبت کا پیمانہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر محبت، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ رہی، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شوق، اللہ کے حساب کتاب سے بچنے کا شوق، اللہ کے سوالوں کی فکر اگر تمام چیزوں پر غالب نہ رہی تو مواخذہ ہے، پکڑ ہے، حساب کتاب ہے، پوچھ گچھ ہے، ایمان کا بدل جانا ہے.
اس لیے محبت کا پیمانہ بتایا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ معاملہ بگڑے گا، دیکھ لیجئے یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبتوں کے پیمانوں کو درست رکھنے، اللہ ہمیں اپنی عقیدتوں کے پیمانوں کو درست رکھنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ لہٰذا جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خاص طریقے سے یہ جھنجھوڑ کے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جو تھی وہ آپ کی بیوی کی رضا تھی، اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراضگی کا کام اختیار کر لیا۔ قد فرض اللہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتایا۔ یقیناً اللہ نے فرض کر دیا ہے واسطے تمہارے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں یہ شہد سے بنا ہوا جو مشروب ہے، یہ میں شربت ہے، وہ میں نہیں پیوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں اس میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جو تمہاری دانستہ قسمیں ہیں اس میں تمہارا مواخذہ ہے، اور دانستہ پکی کی ہوئی قسموں کو توڑنے کا تصور موجود ہے۔ حدیث تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے، قسم کے توڑنے کا کفارہ ادا کرے، نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے صرف امت کو نہیں بتایا، اپنا بھی نمونہ قائم کیا، کیونکہ اللہ نے یاد دہانی کی کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم کو توڑنے کا طریقہ اللہ پیچھے بتا چکا ہے۔ کیا ہے؟ 3 روزے رکھے جائیں گے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ تمہیں سکھا دیا ہے۔ اس کے حوالے سے بشری تقاضوں سے قطع ہوئی۔ اس کے بعد جب مواخذہ ہوا، آپ تائب ہوئے، آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اصلاح کر کے جو حرام کیا تھا اس کو پھر حلال کر کے استعمال کرنے کا طریقہ ثابت کیا، تاکہ ہر خطا کار کو توبہ کرنے کا نمونہ بھی ظاہر کر دیا جائے۔ قسموں کا کفارہ یہاں پہ سجیسٹ کر دیا گیا۔ قسم کا تحریم کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے؟ اس میں 3 آراء موجود ہیں۔ شعبی، ربیعہ، ابو سلمہ اور تمام ظاہریوں کی رائے یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کے لیے قسم کا کھانا ضروری ہے، کہ جب تک قسم کے الفاظ نہیں ہوں گے تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ دوسری رائے، دوسرا گروہ جو ہے، جو کہ بہت سے اکثر مفسرین کی اور صحابہ اکرام کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ عام چیزوں کے لیے، روزمرہ کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، آنا جانا، ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں یا ڈے ٹو ڈے لائف کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کو اپنے لیے حرام کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی کے تعلق کے لیے قسم کھانا حرمت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر قسم کھائی گئی، کسی چیز کو حرام کر لیا تو قسم تو نہیں ہے۔ اگر صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں چیز کو اپنے لیے حرام کیا ہے، میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، صرف قسم نہیں کھائی، تو پھر کیا ہے؟ بس صرف یہ کہنا کہ میں نے فلاں چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، اس سے وہ چیز خود سے خود حرام نہیں ہوتی۔ یہ کہہ لینا کہ میں نے فلاں کھانے کو یا فلاں پینے کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، صرف بغیر قسم کے یہ کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اور چیز کو استعمال کرنے سے پہلے کفارہ واجب الادا نہیں ہوتا۔ لیکن بیوی کے ساتھ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے اس کو حرام کر لیا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے قسم کھانا ضروری ہے، تو ہی وہ حرام ہوگی، اور پھر اس کو حلال کرنے کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہہ دے
حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، سب کی رائے ہے کہ کوئی شخص اگر محض یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں چیز کو حرام کر لیا ہے تو پھر وہ چیز قسم کی طرح اس پر حرام ہو جائے گی، وہ چیز قسم کی طرح اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کو اس کا کفارہ واجب ہوگا۔ بہرحال یہ تحریم کے حوالے سے 3 آ رہا ہے، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک اور طریقہ کیا نظر آ رہا ہے، بالکل وہی جو قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہے، جیسے جسم اور لباس کا ہے، اور جسم اور لباس کا پہلا تعلق کیا ہوتا ہے کہ جسم لباس سے قریب ترین ہوتا ہے، جسم کے قریب لباس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث بھی دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سب سے زیادہ ماں کا ہے اور قرب سب سے زیادہ بیوی کا ہے۔ تو ایک شوہر کو سب سے زیادہ قریب اپنی بیوی کے ساتھ ہونا ہے، لیکن حق اور اطاعت سب سے زیادہ اپنی ماں کی کرنی ہے۔ یہ بیلنس ہے نا جو حدیث ہمیں سکھاتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اپنی بیویوں کے کتنے قریب نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ راز، نیاز، بھید، سیکرٹس شیئر کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور کو وہ راز ظاہر کر دیا، کیا بات ہے۔ ابھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایک بات راز کے طور پر بتاتا ہے تو بتائے جانے والے شخص کے پاس بتانے والے شخص کی چیز وہ کیا ہوتی ہے، اس کی امانت ہوتی ہے۔ امانت صرف مال ہی تو نہیں، مال، جائیداد، یہ چیزیں تو صرف امانت نہیں ہوتی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تجھے کوئی شخص بات بتاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے، یعنی اس کا دل نہ ہو کہ کوئی شخص سن لے گا اس بات کو، اور یہاں پھر یہ کہ وہ کہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو وہ راز تیرے پاس اس شخص کا کیا ہے، اس کی امانت ہے۔ اور امانت میں خیانت کن کی صفت ہوتی ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو اپنے قرب اور اپنی بطانت کے حوالے سے ان کو راز بتایا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ راز کسی کو نہ بتائے۔ لیکن دیکھیں شیطان کہاں کہاں کام کروا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس دعا کو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور معوذتین کو اپنے لیے لازم کر لیجئے۔ دیکھ لیں یہاں بھی شیطان حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، یہاں بھی نہیں چھوڑتا، اور ایسوں میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ مسئلہ فطری اور بشری تنازع کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیوی نے کیا کیا؟ دوسری بیوی کو راز بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک تو اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اپنی بیوی کو درگزر کیا۔ پیچھے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، دیکھو تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں تمہاری لیے کیا ہے، عدوٌ، تمہاری دشمن ہے، دشمنوں کو چھوڑ دو نہیں، کیا کرو، فاحذروا، ان سے بچ جاؤ، ان کے فتنوں میں نہ پڑ جانا، اور ان کے ساتھ نرمی کرو اور درگزر کرو اور ان کو خیر کی بات بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو راز کی بات بیوی کو بتائی تھی، جب اس بیوی نے جا کے وہ راز کی بات دوسری بیوی کو بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی، تھوڑا سا جھڑکا یا ناپسند کیا اور تھوڑی سی سختی کا معاملہ کیا کہ میں نے جو راز تمہیں بتایا تھا تم نے کسی کو کیوں افشا کیا، اور بہت سی معاملے پہ درگزر بھی کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے کس نے، وہ بیوی جس نے راز کھولا تھا، اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ خاموشی سے کی ہوئی وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، تم بالکل پوشیدہ بات کرو یا تم اعلانیہ بات کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وہ بھی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ راز کو افشا کرنا خیانت ہے۔ اللہ افشا کیے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے، اللہ افشا کیے ہوئے رازوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ افشا کیے ہوئے رازوں کی خیانت پر مواخذہ فرمائے گا، اور یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ رنگ ہے۔ اب پھر ایک اور بات بھی تو پتہ چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے بتایا۔ گویا آپ کو اس چیز کی خبر
وحی کے ذریعے دی گئی تھی. پھر پتا چل رہا ہے آپ بشر تھے. آپ بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. پھر میں وہی کہوں گی جب آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو یہ جو گلیوں کے کونوں کے چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ان کے پاس غیب کا علم ہوگا؟ نہیں. اچھا آپ کے پاس علم کیسے آیا تھا؟ وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی تھی. کس بات کی گواہی ہو رہی ہے؟ وحی ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو قرآن کے ذریعے سے پہنچائی گئی تھی. وحی غیر مطلوع، وحی خفی بھی وہ وحی ہے جو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جاتی. قرآن کی آیات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتوں، بہت سی رہنمائی، بہت سی چیزوں کی خبر کے لیے وحی بھیجی جاتی تھی. کس بات کا جواز ہے؟ وحی غیر مطلوع، وحی خفی کا تصور. اور اس کو ہم تک کیسے پہنچایا گیا وحی غیر مطلوع کو؟ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کیا بات پتہ چلتی ہے؟ حدیث اور سنت کا ذریعہ اور سورس بھی کیا ہے؟ وحی الہی ہی ہے. اللہ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث اور سنت جس کا ذریعہ وحی ہے وہ بھی محفوظ ہے. بیوی نے بات بتا دی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ علیم اور خبیر نے بتایا. یہ کون سی دو ازواج مطہرات تھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا؟ واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا. اصل میں یہ مفسرین قرآن تھے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی کرید اور ٹو کے لیے نہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کے لیے یہ ہمیشہ قرید اور ٹو میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو بیویاں کون سی تھیں، یہ میرا جاننے کی بہت خواہش تھی. آگے بھی انہی کا تذکرہ آئے گا نا کہ یہ دو بیویاں تھیں جن کے دل ٹیڑے ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے اور تم نے پشت پناہی کی ہے تو پھر اللہ تمہاری بنسبت اور بیویاں دے دے گا. تو یہ دو بیویاں کون سی تھیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش تھی کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ دو بیویاں کون سی تھیں، اور میرا خیال تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں ہے، کہ یہ حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی جو مزاج ہے، ان کے روب اور ان کے دبدبے کی وجہ سے مجھے کبھی یہ ہمت اور کبھی یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے پوچھتا کہ یہ ازواج مطہرات کون سی تھیں. کہتے ہیں کہ پھر ایک دن اتفاقاً کچھ ایسا حال تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا. سفر میں ذرا ویسے بھی کچھ بات کا موضوع اور کانورسیشن اور گفتگو اور ذرا سے قرب اور ریلیکس سا انوائرمنٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا کہ ایک جگہ ہم رکے اور وضو کے لیے ہم دونوں رکے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ موقع ذرا دل بھی نرم ہے، نماز کا وقت ہے، ذرا کلوز ہیں، بیٹھے ہوئے انفارملی وضو بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات نے گٹھ جوڑ کر لی تھی، اس سے مراد کون سی ازواج ہیں؟ تو پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ واقعہ سنایا کہ ان دو ازواج سے مطہرات سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اور یہاں پھر حضرت عمر نے وہی واقعہ جو میں آپ کو کچھ کافی حد تک پیچھے بھی سنا چکی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے واقعہ سنایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے جو مرد ہیں وہ اپنی عورتوں سے کچھ دبتے بھی تھے اور ان کے ساتھ نرمی بھی کرتے تھے. اب یہاں پہ ان عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ، جب شوہر ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے تو مدینہ کی عورتوں کے رنگ اور ان کے رویے دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ان کے رنگ میں رنگی جانے لگیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر جب جھڑکا اور ہلکا سا برا بھلا کہا تو اس نے پلٹ کے مجھے جواب دیا. حضرت عمر جیسا اگریسو بندہ اب بیوی پلٹ کے جواب دے گی تو بھلا کہاں جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ تم مجھے جواب دیتی ہے، یہ مطلب میں تیرا شوہر ہوں، تم مجھے جواب دیتی ہے. اور غصہ آیا
تو اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں، میں اگر آپ کو پلٹ کے جواب دیتی ہوں، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھو اور دیکھو کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو جواب بھی دے۔ اس سے نعوذ باللہ کوئی اس قسم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بدخلقی کا معاملہ نہیں تھا، لیکن ایک ہے جیسے آپس میں کانورسیشن کا طریقہ ان کے گھروں میں جاری رہتا ہے، اور ان میں سے کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کے لیے روٹھ بھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے گھر کا معاملہ تو بھول ہی گیا، مجھے اپنے بیٹی کے گھر کی فکر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، کہتے ہیں میں فوراً حضرت حفصہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ایسا معاملہ ہے، یعنی جو بیوی نے مجھے کہا تھا کہ ایسے دونوں معاملے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس اوقات ایسے تو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نامراد ہو گئی حفصہ، کہ مطلب تو اپنے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ تو آج کے بعد اپنی پڑوسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں کسی بدگمانی میں نہ رہنا، کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں نا and she gets away with it، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے زیادہ محبوب ہے، تو ان کے معاملے میں کسی بدگمانی میں نہ پڑی رہنا کہ تیرے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا، آج کے بعد ایسے کام سے باز رہنا۔ مطلب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک عدل ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولادوں اور اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے درمیان عدل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بھی اپنی بیٹیوں اور اپنے داماد کے ساتھ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اس موقع پر، اور اپنی بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن وہی عدل کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور وہی عدل آگے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بیٹی کی اس غلط روی پر جھڑکتے اور ان کو چیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میرے روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تشریف لے گئے تھے، اور حضرت ام سلمہ کو بھی پوچھا اور ان کو بھی تاکید کی، اور حضرت ام سلمہ نے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہلکا سا رشتے کا تعلق تھا نا، دور کے رشتہ تھا حضرت ام سلمہ سے، اور حضرت ام سلمہ نے اس چیز کو بہت ہی مائنڈ کیا اور ان کو بھی ناگوار گزرا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تو ایک عجیب سے شخص ہیں، وہ تو بالکل ذاتی معاملات میں بھی انٹرفیئر کرتے ہوئے اور مداخلت کرنے سے باز نہیں آتے۔ اصل میں وہی ہے نا، عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے، اور یہ ہے حق کے لیے اٹھنا۔ بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے سنی تھی تو اس کے بعد وہ جو واقعہ کہ میرا ہمسایہ گیا اور اس نے آ کے میرا دروازہ دستک دیا، پورا واقعہ آپ سن چکے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ وہ میرا انصاری ہمسایہ تھا، ایک دن وہ جاتا تھا ایک دن میں جاتا تھا، تو جس دن اس کی باری تھی وہ آیا اور اس نے زور زور سے میرا دروازہ دستک دی، اور کہتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا کہ شاید شاہ غسان نے حملہ کر دیا، اور پھر جب میں نے دروازہ کھولا اور میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، اور میں نے کہا نامراد ہو گئی، برباد ہو گئی حفصہ۔ پھر مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ مسجد نبوی کے صحن کے باہر بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کنکریاں پھینک رہے ہیں جیسے سٹریس میں اور ٹینشن میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہونے کی درخواست 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور پھر بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے، اور جب سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، 1 مہینے کی ایلا کا طریقہ اختیار کیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت انس کی روایت سے بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امہات المومنین کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں رشک اور رقابت میں مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا، تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ بعید نہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعید نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بیویوں کو یہ بھی منع فرمایا کہ تم یہ جو گٹھ جوڑ کر رہی ہو، تم جو جتھے بندی کر رہی ہو، اس سے باز آ جاؤ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کر رہی ہو، بعید نہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں دے دیں۔ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ ادھر حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو یہ سمجھایا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں اور اللہ اس سے بہتر بیویاں نہ عطا فرما دے، اور بالکل جیسے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اگلی آیات میں فرما دیے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خواتین نے جنہوں نے راز کھولا تھا اور جنہوں نے جتھے بندی کی تھی ان کو مخاطب ہو کر کہا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں نا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہیں اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب بیویوں کو طلاق دے دی تو اللہ اسے ایسی بیویاں عطا کرے گا جو تمہارے بدلے میں بہتر ہوں گی۔ بالکل وہی ورڈ جو حضرت عمر نے فرمائے تھے نا، یہ وہی ہے نا، حضرت عمر کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بہترین بیویوں کی صفات کیا بتائیں جی؟ کیا ہے صفات؟ ایک دفعہ پھر اچھی بیویوں کے گلے میں جو مالا ہے اس کے موتی کون سے ہیں؟ اچھی بیوی کی پہلی صفت خوبصورت، اونچی لمبی، پڑھی لکھی، مالدار باپ کی بیٹی؟ نہیں نا، پہلی صفت مسلماتن۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو میں نے آپ کو معاشرے کی پسند کے پیمانے بتائے نا ان کا دور دور سے بھی اس مالا میں نام ہی نہیں آ رہا۔ اچھی بیویوں کی پہلی صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سیدھی نہیں ہوگی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر بیویاں دے دوں گا۔ بہترین بیویوں کی صفات مسلماتن، ہاں، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مسلمات بہترین بیویاں ہیں۔ مسلمات بھی کیسے؟ سر تسلیم خم کرنے والیاں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والیاں، ادخلوا فی السلم کافہ کرنے والی مسلمات، مؤمنات، اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننے والیاں۔ پھر کیسی؟ قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، قنوت کی حالت میں رہنے والیاں۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں۔ حدیث نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ تمہاری وہ بہترین بیویاں جنہیں تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وہ کیسی ہیں؟ وہ جنہیں تم حکم دو تو تمہارے حکم کی اطاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ تو اچھی بیویوں کی صفت قانتات، فرما برداری کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والیاں۔ یہ تو سارے سیغے آ رہے نا، قانتات، وہ فرما برداری کرتی ہیں نہیں، فرما برداری کرنے والیاں، مطلب ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ ایک آدھ دفعہ کا نہیں، اللہ کو عمل کون سا پسند ہے؟ جس میں کیا ہے؟ ادوامہ، جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، ثابت قدمی ہے، پرسسٹنس ہے۔ تائبات، ایک آدھ دفعہ توبہ نہیں کرتی، کیا کرتی ہیں؟ تائبات، روٹین میں جب ان سے غلطی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے تو کثرت سے توبہ کرنے والے۔ عابدات، کبھی کبھی کوئی عبادت نہیں کرتی کہ کوئی روزے رکھ لیتی ہیں رمضان کے یا تھوڑی بہت ہی نمازیں پڑھ لیتی ہیں، لگاتار عبادت کرنے والیاں، صائحات، روزہ رکھنے والیاں، سیبات و ابکارا، شوہر دیدہ، یعنی شوہر دیدہ۔ آج ہمارے معاشرے میں متعلقہ ہونا، بیوہ ہونا تو ایک دھبا ہے۔ شوہر دیدہ، سیبات، ان کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے؟ لیکن آج دیکھیں اچھی بیویوں کی صفت میں اور صفتوں کے ساتھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر دیدہ ہوں وہ ابکارا۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی ساری ازواج مطہرات سیبات تھیں، باقی ساری کے ساری ازواج مطہرات جو ہے وہ شوہر دیدہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت، اور سب سے جو محبوب بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جن کی اتنی محبت ہے کہ بعد میں ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی بہن کی آواز سننے پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان کی سہیلیوں کے گھروں میں صدقے کی بکری کا گوشت آ رہا ہے۔ وہ بیوی، ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہر تھے، تو لہٰذا ان سے بیوہ ہو چکی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سیبات ہونا کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ ابکارا اور باکرا، کنواریاں۔ اچھی بیویوں کی صفات بتانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھانے اور امہات المومنین کی تربیت کرنے کے بعد اب پھر ایک اور نسخہ
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ تحریم حب الشہوات، مال، بیٹے، اہل و عیال اور محبوب چیزوں کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے سکھانے کا اب الٹیمیٹ پیک ہے. جہاں ہم نے پچھلے سارے رویے دکھائے گئے، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو حاصل کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان کی محبتوں کو دوسری محبتوں پر غالب نہیں کرنا. اب ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اس میں ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. جہاں ان کی محبتوں کو میں تمام محبتوں پر غالب نہیں ہونے دوں گی، وہاں پہ ان کے ساتھ میں معاملہ کیا کروں گی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو، محبتوں کے پیمانوں میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا. جہاں تم نے پیچھے اب تک یہ سیکھا کہ اپنے ان محبوب ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے، بیویاں، ان تمام کی محبت کو تم نے اللہ کی محبت پر غالب نہ کرنے کا درس لے لیا. لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، ان سے محبت کا انداز اس میں بے اعتدالی بھی نہیں ہوگی، اس میں بھی غلط طریقہ نہیں ہوگا. بے جا لاڈ پیار سے ان کو بگاڑنا بھی نہ، اور وہ جو یوم التغابن کے نقصان اور خسارے سے تم اپنے آپ کو بچانے کا تربیت پیچھے سورہ تغابن میں سیکھ چکے ہو، اب صرف اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کی کوشش نہ کرنا. جن سے تم محبت کرتے ہو، تمہاری محبت کا تقاضا تم سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ان اہل و عیال محبوب افراد کو بھی جہنم کا لقمہ بننے سے بچا لینا. اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا جس کا ایندھن پتھر اور لوگ بنیں گے، اور ان کے اوپر بڑے سخت خوب فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. اب یہ ان محبوب رشتوں کے ساتھ وہ رشتے جن کو کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اپنی اولادوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، اپنی اولادوں کے ساتھ دل کی تنگی نہ کرو، اپنی اولادوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کرو، اپنے ازواج کو راضی کرنے کے شوق میں اللہ کی رضا کو پیچھے نہ پھینکو. وہ سب کو سکھایا گیا. اب یہ بتایا گیا تمہارا ان سے محبت کا ایک اور تقاضا ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو. یوم التغابن میں خسارے سے صرف اپنے آپ کو نہیں، ان کو بھی خسارے سے بچانے کی کوشش کرو. یہ تمہاری محبت کا لازم طریقہ. اپنی محبت کے بے جا لاڈ پیار میں بگاڑ کے ان کی دنیا کو جنت بنانا نہیں، ان کی آخرت کو جنت حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرو. یہ ہے محبت کا صحیح حق. ان کو حقوق اللہ سکھاؤ، ان کو حقوق العباد سکھاؤ، ان کو حسن معاملات سکھاؤ، ان کو حسن اخلاق سکھاؤ، حقوق اللہ سکھاؤ، تاکہ یہ بابو صلاۃ میں سے گزرنے والے خوش نصیب بن جائیں. ان کو جہاد کے لیے پیش کرو تاکہ باب الجہاد کے حقدار بن جائیں. ان کو روزے دار بناؤ، روزے کی تربیتیں کرو تاکہ باب الصیام میں سے پکارے جانے والے بن جائیں. ان کو نمازی بناؤ تاکہ جنت کی کنجی تیار کرنے بن جائیں. ان کو حسن اخلاق سے آراستہ کرو تاکہ میزان عدل میں ساروں سے بھاری اعمال ان کے نام اعمال میں شامل ہو جائے. ان کو حقوق العباد سکھاؤ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ان کو حسن اخلاق اور حسن معاملات سکھاؤ تاکہ خود بھی بچو اور یہ بھی بچ جائے، تاکہ اس جنت میں سب اہل خانہ مل کر اس جنت کی نعمتوں کے مزے اٹھائیں اور اس دن کی راحتوں اور سرور سے فیض یاب. خود بھی بچو، کہیں ایسے نہ ہو صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہو. ان کو نمازی بناؤ، ان کے ہاتھوں سے صدقے دلواؤ، ان کی زکاتوں کی تربیت کا اہتمام کرواؤ. وہ صدقہ جو جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے صرف خود نہ دو، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بناؤ. یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں ایک چھوٹا سا نسخہ، جہاں اپنی زکات دینی ہے، جہاں صدقہ دینا ہے، اپنا دینا جانے والا صدقہ اپنے بچے کی ہاتھ سے دلوائیں. اس کو وہ لطف بھی آئے گا، اس کو وہ احساس بھی ہوگا، فرضیت کی امپورٹنس بھی پتہ چلے گی، اور یہ انشاءاللہ اس کے گوشت اور جسم کو بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا، جہاں اپنی فکر آخرت کرتے ہو اپنی اولادوں کی بھی آخرت کی فکر کرو. انتہائی سیلفش طریقہ ہوگا، انتہائی سیلفش ماں باپ ہوں گے جو
اپنی عاقبت کی فکر کریں، اپنے یوم التغابن کے خسارے سے بچنے کی کوششیں کریں، لیکن اپنی اولاد کو تجارت کا یہ طریقہ ہی سکھانے میں، اپنی اولاد کو طریقہ ہی تجارت کا بتانے سے غافل رہیں، اپنی اولاد کو اس دھوکے سے نکالنے والے ہی نہ بنیں۔ اللہ ہماری رہنمائی فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں طریقے سکھا کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والے والدین بن جائیں۔ اللہ ہمیں وہ والدین بنا جو بہترین نمونے قائم کرنے والے والدین بن جائیں۔ اللہ ان کو بہترین علم کے ساتھ عمل کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب الٹیمیٹ بات ان اولادوں کے ساتھ سکھا دی کہ فائنل چیز یہ ہے کہ محبت میں آ کے ان کو بگاڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ اپنی محبت ازواج مطہرات کے بعد اگر اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا طریقہ نظر آتا ہے تو کتنی محبت ہے۔ ہار آتا ہے، یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کس کو دیا؟ اپنی نواسی کو دیا۔ اپنے نواسوں سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، نماز میں اٹھا رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، سر کو چوم رہے ہیں، خوشبو کر رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ تربیت بھی جاری ہے۔ بے جا محبت اور لاڈ پیار نہیں ہے، بے جا طریقے کہیں نظر نہیں آتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طریقہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ متنبے کیا جا رہا ہے، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا الا یہ کہ میں تمہیں متنبے کر سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر سفر سے واپس تشریف لاتے تھے، مدینہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد سب سے پیاری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ریشم کا کپڑا لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ ناپسند کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ بیجا کا لاڈ پیار نہ کرنا، بیجا کی تعریفیں نہ کرنا، یہ ہے وہ تربیت۔ خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی اس عیش کی زندگی اور اس غفلت کی زندگی، اس دھوکے کی ٹٹی سے بچا کر اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ کا لقمہ بننے سے بچا لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے جاتے ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ چاندی کے کنگن اپنے دونوں بیٹوں کو پہنا رکھے تھے، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے وہ کنگن اتار کے ان کو پتھر اور اینٹوں سے مار مار کے ان کو کرش کر دیا کہ میرے باپ کو پسند نہیں ہے۔ تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، اس سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اپنی بہترین ریت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر ان حب و شہوات کی ڈیلنگ اور ریلیشن شپس میں اس رب پسند طریقے میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو توبہ کر لو۔ اور توبہ کیسی کرو؟ اللہ کو توبہ تو پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہے۔ خیر الخاطئین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ فانی اتوب، میں توبہ کرتا ہوں، فی کل یوم 100 مرہ، میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ تو اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہاں پہ اللہ ایک خاص قسم کی توبہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح۔ نصوح کا روٹ ورڈ ہے نون صاد ہا۔ نصوحہ کا مطلب ہے خیر خواہی سے کرنا اور خلوص، خیر خواہی اور خلوص۔ توبۃ النصوح کا مطلب ہوگا وہ توبہ جو خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہے، اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہے، محض نوکے زبان سے توبہ توبہ توبہ، دل میں کچھ بھی نہیں،
استغفر اللہ کی تسبیح، دل میں کچھ بھی نہیں، یہ توبہ نہیں. خلوص کے ساتھ کرو، دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو. توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے قصور ہو جائے، ظاہر ہے بشر ہے، قصور تو ہوگا نا. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو، اب پھر شرمندگی سے اللہ سے استغفار کرے اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرے. الذین توبوا واصلحوا، یہ ہے توبہ کے بعد اصلاح کرنا اور اس کام کو پھر سے نہ کرنا. اصل میں توبۃ النصوح یہ ہے. اور یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی مطلب بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی گناہ کی توبہ کے بعد گناہ کے ارتکاب تو درکنار، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا. سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ توبۃ النصوح تو ایسی توبہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا کرنا وہ تو نزدیک بھی نہیں ہے نا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا. پھر یہ ہے توبۃ النصوح. اور حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی ایک بدو تھا، اب رستے پہ گزر رہا تھا اور وہ جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ جو واک میں بسا اوقات، میں نہیں کہتی وہ غلط ہے، اگر دل کی گہرائی سے ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو وہ رستے سے گزر رہا تھا اور وہ توبہ استغفار کے الفاظ جو ہے نا وہ جلدی سے ادا کر رہا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا یہ تو توبۃ الکاذبین ہے، یہ تو توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ کا طریقہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ صحیح توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبۃ النصوح. اور پھر پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں 6 چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس پہ نادم ہونا، سب سے پہلی چیز نادم ہونا. دوسری بات جن فرائض سے غفلت ہوئی ہے ان کو ادا کرنا، اصلاح. تیسرے جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنا. چوتھے جس کو تکلیف ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لینا. واہ، یہ ہے توبہ. پانچواں آئندہ کے لیے پکا ارادہ، عزم کر لینا کہ وہ گناہ کا ادا نہیں کرے گا. اور چھواں اس کے بعد اپنے نفس کو اپنی رب کی اطاعت میں گھلا دینا. یہ ہے توبۃ النصوح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. جو ایمان لائے ہو توبہ کرو. توبۃ النصوح بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. بالکل ہم نے سورہ حشر میں بھی پڑھا نا کہ جو لوگ پل صراط پہ سے گزر جائیں گے ان کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ کیوں کہیں گے؟ مومنین کو جب ان کا ایمان اعمال نامہ ملے گا اور ان کے آگے اور ان کے دائیں نور دوڑ رہا ہوگا، وہ یہ دعا کیوں کریں گے؟ میدان حشر میں کافروں کو، منافقوں کو میدان حشر میں پل صراط میں اندھیرے میں ٹکریں مارتے ٹٹولتے ٹھوکریں کھاتے جہنم میں گرتے ہوئے جب دیکھیں گے تب وہ خوف زدہ ہوں گے. وہ کیوں دعائیں مانگیں گے؟ ایک تو نور ویسے بھی مطلوب چیز ہے، نور ویسے بھی پسندیدہ چیز ہے، نور میں روشنی میں چلنا ویسے بھی پسندیدہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب وہ نور سے محروم اندھیروں میں
ٹٹولنے والے اور اندھیروں میں ٹکریں مارنے والوں کا انجام نظر آ رہا ہوگا، اور وہ تڑپ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھی نور دو، اور وہ مانگ رہے ہوں گے اور وہ سسکیاں لے رہے ہوں گے، تو ان کا انجام دیکھنے کے بعد یہ دعائیں کریں گے، اللہ جب تک اس نور کی ضرورت ہے تب تک اس کو پورا کرنا۔ نور کن کے لیے پورا رہے گا؟ جنہوں نے اس نور کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ اس کے اتمام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ سورہ توبہ میں بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ کیا کرو، واغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کرو۔ سورہ توبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سختی کا مطلب کیا ہے، ان کو کوئی حکومت نہیں دیا جائے گا، اسلامی ریاست میں ان کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، ان کو کوئی اقتدار نہیں دیا جائے گا، ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی، اور ان کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنی شوہروں سے خیانت کی۔ ازواج مطہرات، ان کو پہلے بھی جھنجھوڑا گیا ہے اور اب پھر بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے بھی خیانت کی تھی، یا امہات المومنین میں سے ایک نے راز بتا دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کی خیانت کتنی بڑی بات تھی کہ اس وقت مدینہ کی ریاست میں اور اوپر اسٹریٹجیکلی کتنے اہم اہم راز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ سختی سے امہات المومنین کو اس راز کو افشا کرنے پر جو ہے وہ تنبیہ کی گئی اور اس کو خیانت قرار دیا گیا۔ اور پھر مثال دی جا رہی ہے کہ دو نبیوں کی بیویاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیویوں نے خیانت کی تھی، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کو کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ کیا کیا پتا چل رہا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص، حضرت نوح کیا ہے؟ اولو العزم نبی ہے، 950 سال تبلیغ کرنے والے، ان کے ساتھ بھی ایک بیوی کا تعلق، اتنے بزرگ اور اتنے زبردست اولو العزم نبی کے ساتھ بھی ایک عورت کا تعلق اور اتنا قریب رشتہ ازواج کا تعلق نجات کا ذریعہ نہیں بنا۔ نجات کس لیے ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے خود اپنے لیے کمایا۔ کسی نیکوکار سے نیکوکار، کسی بزرگ سے بزرگ، کسی عبادت گزار سے عبادت گزار، کسی بڑے سے بڑے عالم مفتی فقیہ کے ساتھ رشتہ، تعلق، نسب یا اس کی شاگردی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ کسی بڑے سے بڑے عابد کی بیعت بھی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ نجات کا ذریعہ صرف علم، عمل، اور وہ عمل جو عمل متقبلہ ہے وہی بنے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ خیانت کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ خیانت کس کی بنیاد ہے؟ خیانت نشانی ہے، داغ ہے، دبا ہے نفاق کا، نفاق کا انجام ہے۔ ایک نبی کے گھر کے اندر اگر نفاق ہے تو اس کا مواخذہ ہے، اس پر عذاب ہے۔ نفاق کا انجام پتہ چل رہا ہے، خیانت کی ناپسندیدگی اور کراہت سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ دونوں جو ازواج ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ یاد رکھیے گا، نعوذ باللہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی، کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی، ان دونوں سے خیانت کا معاملہ ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے تو خیانت کیا کی تھی کہ جب وہ مہمان آئے تھے اور ان کے شوہر نے ان کو منع کیا تھا کہ ان مہمانوں کی خبر قوم تک نہ پہنچانا، تو خیانت سے شوہر کا راز قوم تک، ان نوجوان مسافر جو فرشتے جس شکل میں آئے تھے ان کی خبر قوم تک پہنچا دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے، جو صاحب ایمان لوگ تھے، جو مٹھی بھر جماعت، 40 لوگوں کی جماعت جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کی مخبری ظالم قوم کو کی تھی۔ تو گویا ان دونوں بیویوں کا جو گناہ نظر آ رہا ہے، خطا نظر آ رہی ہے، وہ شوہروں کے راز افشا کرنا، خیانت کا طریقہ اختیار کرنا۔ اہمیت مزید سمجھ آ رہی ہے شوہروں کے رازوں کو قائم رکھنا کتنا ہے۔ راز بذات خود امانت ہے، لیکن شوہر کا راز ان امانتوں سے بھی زیادہ بڑی امانت ہے۔
پھر ان دو ازواج کے بعد ایک اور واقعہ، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. یعنی کافروں کے لیے تو وہ دو بیویوں کی مثال ہے نا کہ اگر اللہ کے احکامات کی نفی کرو گے تو نبی سے اتنا بڑا قرب بھی کافروں کسی کو بچائے گا نہیں. اور مومنوں کے لیے مثال ہے اتنی بڑی مومنہ کی کہ اتنے بڑے اکفر الکافرین کے ساتھ بھی تعلق ہوگا تو وہ عذاب کا ذریعہ نہیں بنے گا. اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جب اس نے دعا کی تھی اے میرے رب میرے ہاں میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم قوم سے مجھے نجات دے. ہاں جنت مانگنی ضروری ہے، جنت اللہ ہی سے مانگی جائے گی. جنت کا حرص، جنت کا شوق شغف رکھنا اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے. لیکن حضرت آسیہ انہوں نے صرف کیا جنت مانگی تھی؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا کتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس دعا کو قیامت تک محفوظ کر لیا. لیکن کیا صرف جنت مانگی تھی؟ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب دعا کیا صرف دعا تھی؟ نہیں، وہی ہے جو اللہ نے پیچھے فرمایا تھا، ہمیں بتایا تھا کیا میں تمہیں ایک سودا بتا دوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ سودا کر رہی ہیں، صرف دعا نہیں ہے. جنت کے حصول کے لیے اللہ سے تجارت کرنی ضروری ہے. قیامت کے غبن سے بچنے اور یوم التغابن کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کرنا اور ان کی قیمتیں پیش کرنی، جان اور مال کی ضروری قیمت پیش کی تھی حضرت آسیہ نے. اور جب کوئی قیمت پیش کر دے تو کتنے بڑے کافر ماحول میں کیوں نہ ہو، کتنے بڑے کافر کے ساتھ منسوب کیوں نہ ہو، جو قیمت ادا کر دیتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور جو قیمت ادا نہیں کرتا چاہے کتنے نیکوکار کے ساتھ منسوب کیوں نہ ہو وہ جنت کا حقدار نہیں بنتا. جنت رشتوں، نسب، تعلقات اور ماحول سے نہیں، جنت ملے گی اپنی سوداگری سے، اپنی تجارت سے. غبن کے خوف سے بچنے کے لیے کی ہوئی تجارت، جان اور مال. ان اللہ اشتری من المومنین، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مالوں کا جو سودا کیا ہے، جو یہ قیمت دے گا اس کے لیے جنت کیش ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، کوئی مال میں دے گا، کوئی اولاد میں دے گا. ومن یوق شح نفس فاولئک هم المفلحون، جو دل کی تنگی میں نہیں آئے گا. یہ ہے حضرت آسیہ جو تنگ نہیں ہوئی تھی. کیسے تنگ نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے تنگ نہیں ہوئی تھی کہ گھر بہت بڑا تھا، محل بہت بڑا تھا. کیا ہوا تھا جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت بانگ دہن دی، کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا تھا. فرسٹ لیڈی آف فرعون تھی. اس خاتون، وہ یہ خاتون اس علاقے کی مصر کی فرسٹ لیڈی تھی. اور اس دین اسلام اور دین توحید کے خلاف اٹھ کون رہا ہے؟ فرعون مخالف ہو رہا ہے. اب ایسے دور میں، ایسے حالات میں جب فرعون خود اسلام اور دین توحید کی مخالفت کے لیے اٹھ رہا ہے، عین اس کی نظر کے نیچے، اس کی اپنی خوابگاہ میں، اس کی اپنی محل میں، اس کی اپنی قوم کی فرسٹ لیڈی جب اسلام قبول کر کے رب موسیٰ و ہارون کا اعلان کرتی ہے تو فرعون نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا روکنے کے لیے. محبت بھی، پیار بھی، لاڈ بھی، تحفے بھی دیے ہوں گے، مائل بھی کیا ہوگا، قائل بھی کیا ہوگا، دھمکیاں بھی دی ہوں گی، خوف زدہ بھی کیا ہوگا، مارا پیٹا بھی ہوگا، سبھی کچھ کیا ہوگا. اکفر الکافرین نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اور پھر ظلم کی انتہا، یہ ظلم کی انتہا جب کی تھی تب یہ معاملہ آیا تھا. لیکن حضرت آسیہ کا اس ساری کے ساری چیزوں پر دل تنگ نہیں ہوا تھا. رضا اور رغبت کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی رہی تھی کیونکہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب تھی. دنیا کی سزاؤں کا فکر نہیں تھا، دنیا کی ملامتوں کی فکر نہیں تھی. جنت کو کھو دینے کا غم سب سے بڑا غم تھا اور جہنم کی فکر سب سے بڑی فکر تھی. یہ محبتوں کا، فکروں کا، غم کا پیمانہ جب بدل جاتا ہے تبھی سودے ہوتے ہیں. حضرت آسیہ
جب مان کے نہیں دیتی تھی تو پھر فرعون نے ایک دن تنگ آ کر کیا کہا تھا، حکم دے دیا تھا کہ حضرت آسیہ کو سولی چڑھا دیا جائے۔ حضرت آسیہ کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھونک کر سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ وہاں پر بھی جب فرعون نے پوچھا کہ بتا رب موسیٰ اور رب ہارون کا انکار کرتی ہے، تو وہاں پر بھی احد کے الفاظ موجود تھے۔ فرعون نے تنگ آ کر یہ حکم دیا تھا کہ تیر مارے جائیں۔ تیر کہاں مارے گئے تھے؟ پہلے ٹخنوں پر، جو پاؤں کی نبزیں ہیں ان پر، پاؤں کی خون کی شریانیاں جہاں نبز ہوتی ہے پاؤں کی، ٹخنوں پر وہاں تیر مارے گئے تھے۔ پاؤں پہ سے خون بہتا چلا جا رہا تھا، لیکن زبان پر اللہ اللہ کا نام جاری تھا۔ یہ ہوتا ہے محبتوں کا پیمانہ، اور یہ کہ اللہ کی جنت کا سودا اپنی جانوں اور اپنی مال سے سودا کرنا۔ دنیا کا گھر پسند نہیں ہے، اتنا بڑا فرعون کا محل ہے، یہ پسند نہیں ہے، جنت کے اس محل کی طلبکار۔ دنیا کے حاکموں کا خوف نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین کی خوف بھی ہے اور اسی کی محبت بھی ہے۔ نہ اس حاکم کا خوف ہے، اس حاکم کا خوف ہے، نہ اس حاکم کی محبت ہے، اس حاکم کی محبت ہے، نہ اس شوہر کی محبت ہے، اس حاکم کی محبت ہے۔ یہ ہے محبت و خوف اور فکر کا پیمانہ۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ ہاتھوں کی کلائی کی نبز کے اوپر یہاں پر تیر مارے گئے، کلائی کی نبز کے اوپر تیر مارے گئے، خون کے قطرے ٹپکتے چلے جا رہے تھے، پاؤں سے بھی ٹپک رہے ہیں، کلائیوں سے بھی ٹپک رہے ہیں۔ اس وقت زبان پر حضرت آسیہ کی یہ دعا تھی، رب ابنی لی عندک بیتا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی قدر زیادہ کرتا ہے۔ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ جس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے قائم رکھ دی۔ قیامت تک کے لیے جو سورہ تحریم پڑھے گا، جو 28ویں سپارے کے اختتام پر پہنچے گا، جو محبتوں کے پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے محبتوں کے پیمانے کے اختتام پر یہ محبت کی داستان، اللہ سے محبت کی داستان اس کے زبان پر ضرور آئے گی۔ اللہ محبت کا طریقہ سکھا دے، اللہ فکروں کی اصلاح کا پیمانہ سکھا دے۔ حضرت آسیہ نے یہ دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق میں قبول فرمائی، اور دعا کتنی پیاری ہے، اے میرے رب میرے ہاں، بس مجھے اتنا بڑا محل نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا یہ شان و شوکت والا عہدے اقتدار والا محل مجھے نہیں چاہیے، اپنی جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے، اور فرعون کے عمل سے مجھے بچا لے، ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ دعائیں سننے والا ہے، اللہ مجبوروں کی، مظلوموں کی، اور اللہ ہدایت مانگنے والوں اور جنت کے حصول کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیں، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ محبت کا پیمانہ، دنیا کی تعریف، دنیا کی نیک نامی، دنیا کی شہرت کی محبت جو تھی، اس پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ دنیا کی نیک نامی، اپنی شہرت کی خواہش، اپنی نیک نامی کے چرچوں کی خواہش جو ہے، اس پر اللہ کی محبت غالب تھی۔ دنیا کی بدنامی کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر تھی، جس کی محبتوں اور فکر کے پیمانے درست ہوں، وہی کامیابی اور فلاح پانے والا ہے۔ حضرت مریم اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنی بڑی تکلیف میں ڈالی گئیں، حمل ہوا، راضی برضا رہتی ہیں، سر تسلیم خم کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے اس بچے کو لیے مستی میں واپس آتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا، آخرت میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ التحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ازواج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میوچل طریقہ جو ہے وہ سکھایا۔ ازواج مطہرات کا آپس میں طریقہ، خیانت، راز، سب کچھ بتانے کے بعد پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسم کی خواتین کا تذکرہ فرمایا، اور ان 4 تذکروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین اسلام کو تقریباً ہری نمونہ دکھا دی ہیں۔ 2 عورتیں ہیں جو نیک مردوں کے نکاح میں ہیں، جن کو اچھا ماحول ملا ہے، جن کو نیک ماحول ملا ہے، جن کو صالح ماحول ملا ہے۔ پھر 2، ایک عورت ہے
جس کو ماحول کفر کا ملا ہے، ظلم زیادتی کا ملا ہے، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا ماحول ملا ہے، بیاہی ہوئی خواتین کا بھی تذکرہ ہے، قماری کا بھی تذکرہ ہے، جوان کا بھی تذکرہ ہے، بڑی عمر والیوں کا بھی تذکرہ ہے، گویا ہر قسم کی خاتون کا تذکرہ آ گیا، ہر سچویشن کا تذکرہ آ گیا کہ ہر سچویشن میں کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ آج کسی کو نیک گھرانہ ملے گا، کسی کو اللہ کا شاید نافرمان گھرانہ مل جائے، لیکن یاد رکھیے گا ضروری کامیاب وہ نہیں ہوگی جس کو نیک ہی گھرانہ ملے گا۔ وہ عورت جو جیسے بھی گھرانے میں رہتی ہے جب خود نیکی پر جمتی ہے کامیاب وہی ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب فرعون جیسا اتنا بڑا اکفر الکافرین، سب کافروں میں سے بڑا کافر، سب ظالموں میں سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا تھا، اس سے بڑا جلاد کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اس سے سفاک کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کافر کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا مشرک ہو نہیں سکتا۔ ایسے شوہر کے عقد نکاح میں رہنے والی بھی اگر بخشی جا سکتی ہے، ایسے شوہر کے عقد نکاح میں رہنے والی بھی نجات پا سکتی ہے، بلکہ اللہ کی اتنی محبوب ہو سکتی ہے کہ کامل عورتوں کی فہرست میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج کوئی شوہر فرعون سے زیادہ متکبر، فرعون سے زیادہ سرکش، فرعون سے زیادہ جابر، اس سے زیادہ بڑا کافر نہیں۔ اگر ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں، ایسے ظلم اور زیادتی اور استبداد کے ماحول میں رہ کے کوئی اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اسلام اور اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی آخری دموں تک گزار سکتی ہے، تو پھر عورتوں کے لیے اور خواتین اسلام کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ نیکوکار گھرانے کی عورت بھی تبھی بچے گی اگر خود اسلام پر عامل ہوگی، اور گناہگار گھرانے کی خاتون بھی تبھی بچے گی اگر خود اسلام پر عامل ہوگی۔ ایک کنواری بچی بھی تبھی بچے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، اور ایک شوہر دیدہ اور نکاح والی عورت بھی تبھی بچے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی۔ ہر کیٹیگری دکھا دی، ہر زاویہ دکھا دیا، ہر سچویشن بتا دی، لیکن یہ اصول سمجھا دیا کہ اگر تغابن کے دن سے بچنے کی طلب لے کے نکلو گے، بچو گے صرف اور صرف اپنے ازواجی مسائل کو رب کے احکامات کے مطابق محبتوں کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرو گے، خود بھی بچو گے، اہل خانہ کو بھی بچانے کی کوشش کرو گے، تو کامیاب ہوگے، فلاح تبھی پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کامل خواتین کی فہرست میں 2 خواتین کا نمونہ اور مثال ہمیں دکھائی۔ اللہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عبادات میں حسن پیدا کرنے والی خوش نصیب بنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے شوہروں کی اطاعت دین کے معاملات میں کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ بہترین بیویوں کی صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تو نے دنیا میں گھر دیے ہیں، اللہ تو نے دنیا میں گھر دیے ہیں، اللہ جنت کا بہترین محل بھی عطا فرما دے۔ اللہ اس محل کا حریص بنا دے، اللہ اس محل کو ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اللہ جنت کے محلات کو ہمارے دلوں میں بسا دے، اللہ اس کی خوشبو ہمیں اپنے گھروں کے آنگن میں محسوس کرا دے۔ اللہ اس کے لیے اپنے تن من دھن، اپنے اوقات، اپنی صلاحیت، اپنی اولادیں، اپنے مال، سب کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔